تمام منصوبوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں جیسے 1992 کے ورلڈ کپ کے شروع میں اگر کوئی آپ کو کہتا تو آپ اسے دیوانہ یا پاگل کہہ دیتے۔ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے دبئی پلان یہ کیوں نامنظور ہو رہا ہے، یہ آپس میں کیوں مال کے بٹوارے پر لڑائی کر رہے ہیں، اور سعودیہ سے جو لوگ صلح کرنے کے لیے، سب سے پہلے میں 4 اہم نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے معاملات طے کیوں نہیں ہو رہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان پہلی ملاقات ہوئی، پھر دوسری ہوئی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پہلا مسئلہ ہے جس پہ ان کی آپس میں اختلافات ہے۔ ہر علاقے میں ان کا اپنا ایک الیکٹیبل موجود ہے جو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور یقین جانے ہر الیکشن میں سب سے بڑا مسئلہ ہر پارٹی کے لیے یہی ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ عام حالات میں ہو چکا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جب ٹکٹ بانٹے تھے تو کیا ہوا۔ اس وقت جو آپ کو جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، جس کو بھی اگر تحریک انصاف کی جو سچویشن اس وقت ہے یہ ایسا ہی ہونا تھا، کیونکہ ٹکٹ نہیں ملنا تھا جسے اس نے مخالفت کرنی تھی، اور وہاں پر دوسرا امیدوار جیتنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا تھا۔ ہر پارٹی سے اب کہا جا رہا ہے آپس میں، پی ڈی ایم کی، کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں، لیکن یہ مان نہیں رہے۔ دوسرا نگران سیٹ اپ، اس پہ محسن بیگ، نجم سیٹھی اور حامد میر کے فی الحال 3 نام آئے، لیکن کمپنی نے ایک نئی درخواست رکھی کہ سیٹ اپ میں ایک ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم لانا ہے، تاکہ اس سیٹ اپ کو اگر آگے ایکسٹینڈ کرنا پڑے کچھ عرصے کے لیے، اور اس کی بہت بڑی وجہ معیشت میں جو مسئلہ آ چکا ہے، اور یہ تینوں نگران چونکہ صحافت کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کمپنی اس وقت چاہتی ہے کہ اسپیشل جہاز میں جس طرح اسحاق ڈار آیا جو سب کچھ بیچ کر بھاگنے کی تیاری میں ہے، کہ اگر معیشت نہ سنبھل سکی تو کم از کم وہ ٹیکنوکریٹ اس ملک کو کچھ عرصہ سنبھال لے۔ اب جو معیشت کو اٹھانے والا ان کا ریفارم والا، آپ کو یاد ہے بھی منصوبہ تھا اکنامک ریوائول پلان، اس میں کمپنی نے 4 بڑے افسران بھی ایسے بٹھائے جو سر پہ بیٹھ کے دیکھیں کر کیا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کی تاجروں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ بلاول نے بھی لاہور میں ملاقاتیں کی بزنس والوں سے، کہ دیکھو ملک چلے نہ چلے، آپ کا کاروبار ہم چلا دیں گے، آپ نون لیگ کو اس دفعہ سپورٹ نہ کریں ہمارے ساتھ۔ اس پہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ نواز شریف تیسرا مرحلہ اپنی کسی صورت میں وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑنا چاہتا، آصف زرداری پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور بٹوارے کے مال میں برکت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے جو دبئی کا ان کا منصوبہ ہے وہ اسی لیے بری طرح ناکام ہے۔ عمران خان بلکہ دیکھیں مسلم لیگ، کاف، جماعت اسلامی، جہانگیر ترین کی پارٹی، ایم کے ایم، فضل الرحمان، یہ سب لوگ اپنے اپنے حصے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے قربانی ہو رہی ہے گوشت کے لیے بیٹھے ہیں۔ کراچی کے الیکشن سے آپ نے اندازہ لگا لیا، کوئی پارٹی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور عوام اس وقت تیار ایک ہی چیز پر ہے، وہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں عمران خان کو لانا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر چارج شیٹ بھی جاری کر دی، جوابی وار بھی کر دیا، تحریک انصاف وائٹ پیپر بھی پوری دنیا میں شائع کرنے جا رہی ہے۔ اپنی حکومت گرانے سے لے کر 25 مئی کے واقعات، قاتلانہ حملے، غیر قانونی نیب گرفتاری، پھر اس کے بعد مئی میں جو واقعات 9 مئی کے ہوئے، پھر گرفتاریاں، انسانی حقوق پامالیاں، آزادی اظہار رائے، صحافی گم ہونے، پاکستان کی سیکیورٹی، یہ تمام چیزیں عمران خان نے چیلنج کر دیا۔ اوپن ٹرائل کیس کروا لو، چلا لو ٹی وی پر براہ راست جو دل میں آتا ہے۔ عمران خان نے اپنے بھی شواہد، اچھا خان نے کارڈ اپنے چھپائے ہوئے تھے جو شواہد تھے، اب وہ بھی سامنے رکھ لے گا۔ اور عمران خان کا مقابلہ ہے اوپن عدالت میں چلائیں، اوپن ٹرائل چلائیں، براہ راست ٹی وی پہ دکھائیں، لیکن اس کا آگے سے کوئی رد عمل نہیں آیا، بالکل بھی چھوٹا سا رد عمل بھی نہیں آیا۔ انہیں یہ بات بھول جاتی ہے کہ خان سیاسی رہنما نہیں ہے، سیاسی لیڈر نہیں ہے، رہنما ہے۔ اس کی پارٹی توڑ کر، خاندان کو نشانہ بنا کر آپ اسے پیچھے کر لیں گے، ڈرا لیں گے، وہ اسے سیاسی لڑائی نہیں جہاد مانتا ہے، اپنی جان کی قربانی سے نہیں ڈارا۔ باقی سارے بزدل لوگ ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں اگر ماضی میں بھی یہ لوگ جیسے نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، الطاف حسین، یہ سارے اگر رک جاتے، ان میں سے کوئی ایک بھی ڈٹ جاتا، کھڑا ہو جاتا، جس طرح آج عمران خان کھڑا ہے، تو آپ یقین کریں معاملات آج اتنے خراب نہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے کھڑے ہو؟ یہ پاکستان مخالف ہے۔ نواز شریف کا اجمل قصاب والا بیان، ممبئی حملوں کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالنا، اپنے جلسوں میں فوج مخالف نعرے لگانا، زرداری فوج مخالف بیانات دیتا رہا۔ خواجہ آصف نے تو 6 جنگوں کا تانا مارا، 6 جنگوں کا۔ یا صادق ٹانگیں کانپنا، ماتھے پہ پسینہ، اور فضل الرحمان نے تو کہا تھا بنگلہ دیش میں ہتھیار پھینکنے کا طریقہ سے سیکھو۔ پرویز رشید جرنیلوں کے نام لے لے کر، مریم نواز نے عدالت میں آپ کو یاد ہوگا ایسے بیٹھ کے عام جلسوں میں نام لے کے، کسی کو غصہ نہیں آیا ان کو۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ جہاں تک اب اہم مقامات کا معاملہ ہے اس میں بتا دوں، یہ کیانی صاحب کے دور میں جب کالعدم تحریک طالبان نے حملہ کیا تھا ہیڈ کوارٹر پہ، اس میں ڈاکٹر عثمان اور پنجاب کا ان کا سربراہ عصمت اللہ معاویہ تھا، ان لوگوں نے وہاں گیٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر وہ تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب کو ڈال کے بیچ میں، کہ الگ اس شخص کے القاعدہ اس کے تعلقات تھے، جیش محمد سے تھے، پنجابی طالبان کا امیر بھی تھا، اس لوگوں نے فوج کے افسران شہید کیے، بے تحاشا ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے سن کے، اس شخص کا کسی جگہ پہ ٹرائل نہیں ہوا، کسی عدالت میں۔ آج وہ فیس بک پہ بیٹھا ہوا تبلیغ و تدریس کا کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتوں سے، ان کے خون سے، دل روتا ہے خون کا ہمارا۔
یہ براہ راست ذمہ دار ہیں، وہ سر عام گھوم پھر رہے ہیں۔ اس پہ آپ سلیم صافی کے پرانے کالم اس وقت کے اٹھا کے دیکھیں، کس طرح سلیم صافی اس کی تعریفیں کرتا تھا، اور یہ لوگ کس طرح فوج کے دشمن تھے، کتنے افسران اس نے شہید کیے۔ اور عمران خان کے پاس تو لائسنس والا پستول بھی نہیں ہے، اس کی جماعت کے لوگ تو ڈنڈا نہیں اٹھاتے۔ آپ دیکھ لیں ان کا کتنے انہوں نے پرامن ہے، وہ نغمے گانے والے ممی ڈیڈی بنے۔ اب افضل خان مروت کی، شیر افضل کی وہ ٹویٹ پڑھے، شہریار افریدی کی بیوی رات اسے فون کرتی ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے گھر سے گاڑی پر وہ بھاگ رہی ہے سڑکوں پر، پیچھے اس کے گنڈے لگے ہیں، وہ بھاگ کے ایک بیکری میں چھپ رہی ہے شہریار افریدی کی بیوی۔ وہ شیر افضل خان مروت کہتا ہے پھر میں وہاں پہنچا، اس کی ٹویٹ پڑھیں آپ جا کے، کہتا ہے وہ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے لوگ۔ پھر اس نے کہا میں نے غلطی کی، میں نے کیوں شہریار افریدی کی بیوی اس کو بچوں کو گھر جانے دیا۔ اب آئی جی پنجاب اسلام آباد کہہ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے کہ اس کی بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جس طرح وہ بھاگے ہیں اس طرح بے سر و سامانی کے عالم سے، مطلب اپنے ملک میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کر کیا رہے ہیں، کون ہے ان کے درمیان ایسا بندہ۔ پھر اس نے محفوظ جگہ پہنچایا انہیں، شہریار افریدی ٹوٹ نہیں رہا، عمران خان کا عزم اور حوصلہ اس کے اندر چلا گیا۔ وہ کہتا ہے امید کے طور پہ کھڑا ہے خان، لوگ کھڑے ہیں۔ اتنی پریشانی میں صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ مجھے نظر آیا، زخموں سے چور، رات کی تاریکی میں جب وہ مسجد اقصیٰ کے سامنے، صلاح الدین ایوبی، بڑی کام فوج، سارے غدار ہی غدار ہر جگہ۔ صبح رچرڈ شیردل جس کے ساتھ اس کو پورا یورپ تھا، پورا یورپ مہینوں سے جنگ لڑ رہے تھے، یہ کچھ ہزار اور وہ لاکھوں کی تعداد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، جنگ ہار گیا، ظاہر ختم ہو گیا سب۔ صبح اگلی صبح ہوئی تو دیکھا رچرڈ شیردل کا قاصد ایسے معاہدہ لے کے آیا جی کہ صلح کریں جی، 3 سال کی صلح۔ ہوا کیا کہ پیچھے برطانیہ میں بغاوت ہوگی، بادشاہ جس نے بھیجا اس کی اپنی حکومت خطرے میں پڑ گئی، تو رچرڈ شیردل کو جانا پڑا صلح کی درخواست۔ رچرڈ نے کہا صلاح الدین ایوبی میں واپس ضرور آؤں گا، بدلہ چکانا ہے۔ نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، وہ معاملے نہیں، ختم ہو گیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا منصوبہ، جب وہ طوفان کے راستے بناتا ہے طوفان میں، اور یہاں تو عمران خان کے لیے طوفان بنا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ امید جو ہے نا وہ جگائی رکھنی ہے، تاکہ ہم نہ صحیح ہماری نسلیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ فکر نہ کریں، ہم اگر اپنے لیے نہ بھی کریں، ہم اگلی نسل کے لیے کرتے رہیں گے۔ چلو